سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن فإنہ اکذب الحدیث او کما قال۔ مختصر سا جملہ لیکن اپنے اندر معانی کا ایک سمندر لیے ہوئے فرمایا اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ۔ فرمایا فَإِنَّهُ أَكْذَبُ الْحَدِيث، یہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے، یہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ اور قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو گمان کی کثرت سے کسی کے بارے میں بدگمانی سے بچو۔ کیوں؟ ان بعد الظن اثم، اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گمان گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی اپنے کسی دوسرے بھائی کی غیبت نہ کرے۔ لیکن آیت کا ابتدائی جملہ ہے بدگمانی سے بچو۔ اب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ کسی کے بارے میں برا گمان، برا خیال دل میں نہیں لانا چاہیے۔ ہمیں کیا ہے کہ ہم اکثر اس معاملے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کوئی بات ہوتی ہے تو ہم کسی کے بارے میں کوئی نہ کوئی گمان کرنے لگ پڑتے ہیں، حالانکہ کہا گیا جب مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ کسی بھی مسلمان کے بارے میں جب کوئی بات کرنی ہے، کوئی گمان رکھنا ہے تو اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ یہ کام کر رہا ہوگا یا یہ اس کی یہ نیت ہوگی۔ لیکن ہم ٹھہرے خدائی فوج کے ٹھیکیدار، تو ہم جس کسی کو بھی دیکھتے ہیں تو اپنی ایک رائے قائم کر لیتے۔ سادہ سے لفظوں میں کہ کسی کو بھی دیکھ کر اپنی کوئی رائے قائم کرنا، کسی کو جانے بغیر، کسی کو سمجھے بغیر کوئی رائے قائم کرنا قرآن کریم نے جائز قرار نہیں دیا۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار نہیں دیا۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم یا تو اس بات کی تصدیق کر لیں، اس بات کے بارے میں پوچھ لیں۔ اگر ہمیں زیادہ کوئی مسئلہ ہے تو اس سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ تو کام کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے، یا اس کا مقصد کیا ہے، تاکہ ہم بدگمانی سے بچ جائیں۔ تو ہم رائے تو کسی کے بارے میں قائم کریں گے، اس کو تو کچھ ہو نہ ہو ہمیں اس کا گناہ ضرور ہو جائے گا، کیونکہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، اور ہم حضور کے فرمان کی الٹ رستہ اختیار کریں، ضد کریں اس معاملے کی، اور کسی کے بارے میں برا گمان قائم کر لیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو ہم نے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی، نافرمانی کی۔ دوسرا، اس کے بارے میں وہ رائے قائم کر لی جس کا اس کے بارے میں اس کے اپنے ذہن میں کوئی خیال ہی نہ ہو۔ اس لیے اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو اس کی تصدیق کر لینی چاہیے، پھر اس کے بارے میں کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں بدگمانی سے محفوظ فرمائے، ہمیں خوشگمانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔